اب رہی بات یہ کہ الحاد، اس میں یہ مجھے دیجیے گا پلیز، یہ جو سوالات ہیں اس میں کچھ کہیں جگہوں پہ کچھ تکرار تھی، اس وجہ سے میں مختصر نکات کی صورت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ معاشرے میں الحاد کی وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہے۔ تو جیسا کہ شعیب بھائی نے بھی عرض کیا، میں اس بات سے بالکل ایگری کروں گا کہ الحاد جو ہے وہ براہ راست کبھی بھی نہیں آتا جب تک ہم اگر بر صغیر کی خاص طور پر بات کریں، جب تک مذہب، روحانیت اور خدا ہماری ثقافتی زندگی میں شامل تھا تب تک ہم خدا پرست تھے۔ جیسے ہی یہ عنصر ہماری ثقافتی زندگی سے نکل گیا، ہمارے کلچر سے نکل گیا، ہمارے لٹریچر سے، ہمارے میڈیا سے، وہاں سے جیسے جیسے غائب ہونا شروع ہوا، ہم قریب ہونے لگ گئے الحاد سے۔ اور پھر اس کے پیرالل بہت سارے نظریات بھی، ظاہر سی بات ہے، ہیومنزم، سیکولرزم، ریشنلزم، بہت سارے نظریات بھی پھر اسی ذریعے سے جس کو ہم نے چھوڑ دیا وہاں سے وہ پھیل رہے تھے۔ تو پہلی جو چیز ضروری ہے وہ یہی ہے کہ ہم ثقافتی زندگیوں پر کام کریں۔ جیسا شعیب بھائی نے عرض کیا کہ جو پاپولر کلچر ہوتا ہے اس کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ الحاد جو لوگ ملحد ہوتے ہیں وہ ریشنل بنیادوں پر نہیں ہوتے، وہ نان ریشنل بنیادوں پر ہوتے ہیں ہمیشہ۔ وہ پہلے یہ طے کرتے ہیں، پہلے فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں ملحد ہونا ہے، پھر اس کے بعد اس کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں، اس کے بعد اس کے دلائل ڈھونڈتے ہیں۔ آپ گروپس میں جا کر دیکھیں، فیس بک پر بہت سارے لوگ یہ لکھ رہے ہوتے ہیں، مجھے بتاؤ اسلام کے خلاف کوئی دلیل، مجھے بتاؤ خدا نہیں اس کے خلاف کوئی دلیل بتاؤ۔ تو وہ پہلے سے طے کر چکے ہوتے ہیں، اور اس کا واحد مسئلہ یہی ہے کہ ہم پہلے جو الحاد جو ہے آپ کو براہ راست خدا کے انکار پر نہیں لاتا، پہلے وہ آپ کو خدا سے لا تعلق کرتا ہے، مذہب سے لا تعلق کرتا ہے، پھر آپ کو بالکل بے خدا کر دیتا ہے، پھر انسان بالکل تیار ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے خدا کا انکار کرنا ہے۔ تو یہ جو مذہب اور خدا سے لا تعلقی والا جو معاملہ ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے۔ یہ جو تصورات ہیں جس پر آج ہم بڑے ہی فخر سے، ہم تو نہیں، یونیورسٹیز میں جو نوجوان ہیں خاص طور پر بڑی فخریہ انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہیومنسٹ ہیں، ہم سیکولر ہیں، ہم لبرل ہیں، ان کو خود کو یہ نہیں پتا کہ یہ ازمز ہیں کیا ہے، لبرلزم کیا ہے، یہ سیکولرزم کیا ہے، ہیومنزم کیا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں ہم اس کے اوپر کام کریں، نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ یہ ازمز کیا ہیں، اور ان کو اسی طریقے سے ان کی ثقافتی زندگی میں، ان کی روزمرہ کی زندگی میں مذہب کو اس طرح سے شامل کریں جیسا کہ ہمارے زمانے میں، کسی زمانے میں پہلے شامل تھا۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ایک کام تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو ہمارے اسلامیات جو لازمی کے جو کمپلسری کا سبجیکٹ ہوتا ہے، اور عام طور پر مدارس کے فاضلین ہی یونیورسٹیز کے اندر اب ماشاءاللہ سے پڑھا رہے ہیں، تو یہ جو سبجیکٹ اگر آپ اس کو کبھی اسلامیات کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر آپ کو صرف اسٹیٹمنٹ ملے گا، یعنی ان کو یہ تو بتا دیا جاتا ہے کہ اسلام یہ ہے، اسلام کا عقیدہ یہ ہے، آپ کی عملی زندگی میں اس کا کیا کردار ہے، اس کی علمیاتی بنیادیں کیا ہے، اس بارے میں کوئی بات نہیں کی جاتی۔ عبداللہ بھائی نے جو سوال اٹھایا تھا کہ کیا ہمیں یونیورسٹیز میں یا کیا ہمیں نوجوانوں کو اس برائی کا تذکرہ کر کے بتانا چاہیے، تو اس بات سے میں کسی حد تک ایگری کروں گا کہ ہمیں نہیں بتانا چاہیے، لیکن یہ تو ضروری ہے کہ ہم ان کو یہ تو بتائیں کہ جس چیز پر آپ یقین رکھتے ہو کہ اس کی بنیادیں کیا ہیں۔ ہم تو وہی نہیں بتاتے، ہماری بنیادیں ایسی ہوتی کہ بچے نے جو ہے وہ اسلامیات کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، اور اس کے سامنے کوئی بھی لبرل، کوئی بھی عام سو کے ملحد آ جاتا ہے اور ایک آبجیکشن کرتا ہے، ایک اعتراض کرتا ہے، اور اس کی پورے ایمان کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو صرف پڑھایا ہوتا ہے، اس کو صرف معلومات پہنچائی ہوتی ہے، اس کی علمی بنیادیں استوار نہیں کی ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ یونیورسٹیز میں یا اسکولز میں، اسی طرح کے ہم شارٹ کورسز بھی کر سکتے ہیں، اور اسلامیات کے جو لازمی جو سبجیکٹس ہیں اس میں بھی ہم ایک کیمپین چلا کر ایک کام کر سکتے ہیں کہ مذہب کے جتنے بھی ہمارے جو فیتھ ہے، جتنی بھی ہمارے ایمانیات ہیں، اس کو ہم علمیاتی بنیادوں پر پڑھائیں، تاکہ طالب علم کو، نوجوان کو نہ صرف یہ کہ اپنے مذہب کے بارے میں معلومات ہو، بلکہ اعتماد بھی حاصل ہو کہ میں جس چیز پر یقین رکھتا ہوں وہ میری زندگی کا کوئی بیکار پرزہ نہیں ہے، بلکہ وہ میری زندگی میں کارآمد چیز ہے، اور اس کے پیچھے ایک پوری کی پوری دلائل کی ایک پورا انبار لگا ہوا ہے، اور کل کو کسی سے اس کو بات کرنی ہو، یا اگر اس کے سامنے خدا نخواستہ کوئی ملحد آ جاتا ہے تو وہ اس کی ایمان کو کمزور نہ کر سکے۔ اسی چیز کو ہمیں جو مدارس کا جو درس نظامی کا جو نظام ہے اس میں علم الکلام گو کے پڑھایا جاتا ہے، لیکن جو اس میں دلائل کا جو پورا سسٹم ہے اس کو ریوائز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جدید فلسفہ اس کے اندر شامل کرنے کی ضرورت ہے، جو جدید ہماری ایپسٹیمولوجی ہے اس کو شامل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ جو نوجوان ہیں اس کی سطح کے مطابق ان سے بات کر سکیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو علم الکلام ہے اس کو آپ پڑھ کے ایک یونیورسٹی کے نوجوان سے بات کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ بنیادیں وہی ہوں گی، اعتراضات وہی ہوں گے، لیکن اصطلاحات بالکل مختلف ہوں گی۔ آج بھی الحاد کے جو اعتراضات ہیں وہی ہیں جو آج سے 1000 سال پہلے ہوں گے، لیکن اصطلاحات مختلف ہے، پیکٹ بالکل مختلف کیا گیا ہے، تو ہمیں بھی اس چیز کو سمجھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا۔
اسی حوالے سے پھر درس نظامی کے بعد جیسے مختلف شعبہ جات میں تخصص کیا جاتا ہے، تو تخصص میں بھی میرا خیال ہے کہ جدیدیت، الحاد اور اس حوالے سے فلسفے پر باقاعدہ تخصص ہونے چاہیے. یعنی کچھ لوگ ایسے مختص ہونے چاہیے جن کا شب و روز اسی مطالعے میں گزریں، اسی کام میں گزریں کہ جدیدیت کیا ہے، ہیومنزم کیا ہے، سیکولرزم کیا ہے، الحاد کیا ہے، اسی چیز کے اوپر وہ کام کر رہے ہوں. شارٹ کورسز. اچھا، ایک اور اس میں ایک نکتہ تھا جو میں اکثر اپنے گفتگو میں عرض کرتا ہوں. مولانا عبد الماجد دریابادی نے بھی اپنے سوانح حیات میں اس چیز کو لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ الحاد کا ان کے اوپر ایک زمانہ آیا تھا تو وہ کبھی بھی اسلام کے خلاف کتابیں پڑھ کے، خدا کے خلاف یا مذہب کے خلاف کتابیں پڑھ کے ملحد نہیں ہوئے تھے. وہ ملحد ہوئے تھے فلسفہ پڑھ کے، سوشل سائنسز پڑھ کے. تو جس طرح ہمارے ہاں درس نظامی کے بعد تخصص ہوتا ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 2 سال کا ماسٹرز بھی ہونا چاہیے، بی ایس بھی ہونا چاہیے، جس میں ماہر نفسیات بھی تیار کیے جائیں، یعنی جو نفسیات کے ماہرین بھی ہوں تاکہ وہ دعوت کا کام بہتر کر سکیں. کچھ لاء کے ماہرین بھی ہوں. مختلف شعبہ جات میں ہمیں اپنے ایسے لوگ بھیجنے ہوں گے جو ان سوشل سائنسز جو کہ گاڈ لیس ہے اس کو خدا کی بنیادوں کے اوپر، الہامی بنیادوں کے اوپر استوار کر سکے. آخری بات جو شارٹ کورسز کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں شارٹ کورسز بالکل اسی طریقے سے ہونے چاہیے. ایک تو ایمانیات کے حوالے سے کہ عام لوگوں کے لیے ایمانیات ان کو پڑھائی جائے دلائل کے ساتھ، اور علماء کرام کے لیے جو ہے وہ الحاد کیا ہے، سیکولرزم کیا ہے، ان کا ایک مختصر سا تعارفی ایک شارٹ کورس ہونا چاہیے. لیکن یہ بات بھی بہت ضروری ہے، اکثر حسیب بھائی بھی عرض کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام لوگوں کا کام نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ سب کے سب جو ہے وہ الحاد کے پیچھے لٹ لے کر پڑ جائیں. اگر جو ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم وہی کام بھی پورا کرنے لگ جائیں تو شاید الحاد نہیں پھیلے گا. صرف چند لوگ کافی ہیں الحاد سے لڑنے کے لیے، اس کا سدباب کرنے کے لیے. باقی لوگ اپنا اپنا کام بھی اگر ایمانداری سے کر لیں تو میرا خیال ہے الحاد خود بخود ختم ہو جائے گا. وآخر